السلام علیکم. چوہان ہے. آج سی ایم بننے کے بعد عمر صاحب کا پہلا دورہ پونچھ کے اندر ہے اور ہم پونچھ کی سرزمین پہ اپنے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ صاحب کا دل کی عمیق گہرائیوں سے استقبال بھی کرتے ہیں کہ جنہوں نے عوام کے ساتھ رابطہ پہلے دن سے ہی شروع رکھا ہوا ہے اور جموں کشمیر میں جو آتے ہی عمر عبداللہ صاحب نے کئی سارے فیصلے لیے. اس کی پوری جموں کشمیر کے عوام جو ہے اس کا دل سے اس چیز کو مانتے ہیں کہ عمر عبداللہ صاحب کام کریں گے اور ریاست جموں کشمیر کو پریشانیوں سے باہر نکالیں گے. اور خاص کر کے میں اپنی پونچھ کی سرزمین پہ یہ کہوں گا کہ ہمارا پونچھ جو ہے، پونچھ کے اندر ہر علاقے میں جو ہے گاؤں دیہات کے اندر روڈ، بجلی اور پانی اور اسکولوں کے اندر جو ٹیچر نہیں ہیں، جہاں 150-200 بچے پڑھتے ہیں وہاں 1 یا 2 ٹیچر ہیں. تو اس لیے میں اپنی سرکار سے عمر عبداللہ صاحب سے خاص کر کے یہ گزارش کروں گا اور کیبنٹ منسٹر جاوید احمد رانا صاحب اور ڈپٹی چیف منسٹر ستیندر چودھری صاحب سے کہ اس کے اوپر پیر پنجال زون کے اندر خاص کر کے روڈوں کا جو مسئلہ ہے کہ ہر گاؤں کے اندر روڈوں کی ضرورت ہے. کھنیتر جیسے سب سے بڑا گاؤں ہے پونچھ کے اندر، تو اس میں کوئی بھی روڈ ایسی نہیں ہے گاؤں کھنیتر میں کہ جس میں عوام کو کوئی راحت مل سکے. وہاں سے لوگ چارپائی پہ اٹھا کے ٹانڈا بس اسٹینڈ لاتے ہیں، جب وہاں سے ایمبولینس پونچھ سے جائے گی تو ہاسپٹل پہنچایا جاتا ہے. دوسرا، کھنیتر کی ایک سب سے بڑی سمسیا یہ ہے کہ آزادی سے پہلے کا اسکول ہے جو آج دن تک وہاں ہائی سیکنڈری اسکول جو ہے نہیں بن سکا. وہاں آنے والے اپریل میں جو ہے میں عمر عبداللہ صاحب سے اور کیبنٹ کے جتنے بھی لوگ ہیں، ایم ایل اے ہیں یا کیبنٹ منسٹر ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ وہاں ہائی سیکنڈری کی کلاسیں لگیں. گاؤں کھنیتر کے اندر بچوں کے لیے گراؤنڈ تک نہیں ہے کھیلنے کے لیے. 20,000 کی آبادی کا گاؤں ہے اور بھی ایسے تمام گاؤں ہیں پونچھ کے پیر پنجال کے اندر کہ جہاں اسکول، پرائمری اسکول ہیں یا مڈل اسکول ہیں اور ٹیچروں کی سخت ضرورت ہے کہ نئے لڑکے جو پی ایچ ڈی کر کے بیٹھے ہوئے LLB کر کے ان نئے لڑکوں کو چاہے RT ٹیچر لگائے جائیں اور ہاسپٹل کا نئی ڈسپینسریاں جو گاؤں دیہات کے اندر دور دراز علاقوں میں قائم کیے جائیں، ہاسپٹل کی فیسلٹیاں دی جائیں. یہ تمام چیزیں جو ہیں جیسے لفٹ اسکیم کئی جگہ جو ہے کروڑوں روپیہ گورنمنٹ کا پہلے اسکیمیں بنی لیکن پائپیں خرید کے ڈالی ہوئی ہیں، ٹینک بنے ہوئے ہیں لیکن وہ جو ہے پائپیں یا تو نالوں کے اندر جنگلوں میں پڑی ہوئی ہیں. وہ لائنیں جو لوگوں کو پانی کی جو پریشانی ہے وہ حل کیے جائیں. یہ تمام مسائل جو ہیں، بے روزگاری کو ختم کیا جائے. اور دوسرا، میں یہ خاص کر کے عمر عبداللہ صاحب سے یہ ایک اپیل کروں گا کہ جو ٹیلی ویژن ہیں، چاہے وہ PHE کے اندر ہوں، چاہے وہ SPO والے ہوں، چاہے وہ بجلی ڈپارٹمنٹ کے جتنے بھی ٹیلی ویژن ہیں، ان بیچاروں کی عمریں پار ہو چکی ہیں. وہ 8-9 ہزار میں اپنے گھر کا سرکل بھی نہیں چلا سکتے. تو ان ٹیلی ویژنوں کو بھی جو ہے پرماننٹ کیا جائے. میں اسی کے اوپر اپنے عمر عبداللہ صاحب کا اور ریاست کے جموں کشمیر کے سرکار کا اور خاص کر کے وزیر اعلیٰ صاحب کا پونچھ کی سرزمین پہ خوش آمدید بھی کہتا ہوں، شکریہ کا ادا بھی کرتا ہوں. بات ہے کہ 10 سال کے عرصہ کے بعد یہ سیاسی نظام جو ہے یہ ریاست میں مرد وجود میں آیا اور یہاں الیکشن ہوا اور الیکشن کے بعد نیشنل کانفرنس بھرپور اقتدار میں آئی.
اور آج ہمارے لیے خوشی کا مقام اس لیے ہے کہ ریاست کے وزیر اعلیٰ جو عمر عبداللہ اور ان کے ساتھ کابینہ کے جتنے وزراء ہیں اور باقی لوگ ہیں وہ یہ تشریف لائے ہیں. کئی قسم کے معاملات ہیں, کئی قسم کی مشکلات ہیں, ان سے رکھیں گے, دیکھتے ہیں گنگو, کیونکہ 10 سال میں تو کچھ ہوا نہیں. تو اب ہم امید رکھتے ہیں کہ جو چھوٹی چھوٹی جو ترٹیاں ہیں ہماری, ان پہ غور کر کے ان کا حل کریں گے. آپ کی گزارش کروں گا کہ چھوٹے چھوٹے ہمارے مسئلے ہیں, سپریم کورٹ کا ہمارا ایک بڑا ڈیلیگیشن ہے 20 لوگوں کا, یہ ہم ملاقات کریں گے اور یہاں سے لے کے کھنیتر سے لے کے پیر کی گلی تک جو ہمارے مسائل ہیں ان پہ ہم ان کو روشناس کرائیں گے. سنا ہوگا وزیر اعلیٰ کہتے ہیں کہ جو اسکیمیں رکی ہوئی ہیں ان کو اجاگر کریں گے اور ان کو تھرو کریں گے. انشاءاللہ وہ جو کہتے ہیں اس پہ عمل کرتے ہیں. میں سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ میں نیشنل کانفرنس یوتھ بلاک پریزیڈنٹ ساتھ رہا. ہم جناب چیف منسٹر صاحب کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے چیف منسٹر بننے کے بعد پہلا ہی دورہ اگر کسی جگہ رکھا تو وہ ڈسٹرکٹ پونچھ کو انہوں نے چنا, کیونکہ ڈسٹرکٹ پونچھ جو ہے یہ لاسٹ بارڈر کا ایریا ہے. ہمارے ایم ایل اے صاحب نے بھی ان سے گزارش کی تھی کہ آپ پونچھ کی بڑی خستہ حالت ہے, کیونکہ جب سے نیشنل کانفرنس کی سرکار 2014-13 میں یہاں سے گئی تھی, اس کے بعد پونچھ جو ہے بڑی سفر میں گزر رہا ہے. تو اس کی وجہ سے جناب چیف منسٹر عمر عبداللہ صاحب نے پونچھ کو پریورٹی پہ رکھا اور پونچھ میں میٹنگ رکھی. ہم اس کے شکر گزار ہیں چیف منسٹر صاحب کے, اور ہمیں امید ہے کہ ہمارے آگے جو جتنے بھی آج سے 10 سال پہلے کام رکے ہوئے تھے, بھاجپا کے جو کھوکھلے دعوے تھے ان کے اوپر کام ہوگا. خاص کر 1 مہینے کے اندر جن کا جو کام ہوئے ہیں وہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہی چل گیا ہوگا میڈیا کی وساطت سے. آپ خود بھی ایک میڈیا انچارج ہو تو آپ کو بھی اس چیز کا بخوبی پتہ ہے کہ کتنے اچھے کام ہوئے ہیں. اور 1 مہینے کے اندر جو کام نیشنل کانفرنس سرکار نے قائد ثانی جناب عمر عبداللہ صاحب نے کیے وہ بھاجپا پورے 10 سال میں نہیں کر پائی ہے. آگے بھی آپ دیکھتے جائیں 5 سال ہیں, آگے بھی انشاءاللہ کام ہوں گے. آج میں آپ کو بات بتاؤں کہ جو ڈیپوٹیشن تھے, کچھ ڈیپوٹیشن پیش ہوئے ہیں, عمر صاحب نے ان ڈیپوٹیشن کو سنا. خاص کر میں اپنی بلاک ساتھرا کی بات کروں کہ میرے بلاک ساتھرا کو ڈویژن میں انہوں نے یہاں سے اٹھایا اور سن کوٹ کے ساتھ لگایا گیا ڈویژن میں یہاں سے اٹھا کے. حالانکہ ہمیں منڈی کے ساتھ لگانا چاہیے تھا جو 4 کلومیٹر دور تھا, یا پونچھ کے ساتھ لگانا چاہیے تھا جو 14 یا 15 کلومیٹر دور تھا. لیکن بھاجپا نے یہ تاناشاہی کی, بند کمروں میں بیٹھ کر, جو اس ٹائم کے اس سے پہلے کوئی چنے ہوئے لوگ تھے, میں تو یہ کہتا ہوں وہ پورے اس میں انوالومنٹ تھے, انہوں نے یہ چیزیں بنوائیں اپنے فائدوں کے لیے. تو ہمارے بلاک کو انہوں نے یہاں سے اٹھایا, سن کوٹ کے ساتھ لگا دیا. 90% ہمارے لوگ ایسے ہیں کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ محکمہ PWD کا ایکسین کون ہے, اور ایکسین صاحب بھی یہ نہیں چاہتے کہ میں بلاک ساتھرا میں جاؤں, کیونکہ انہوں نے سرن کوٹ کو دیکھنا ہے جہاں تین بلاک ہیں, جہاں پورا تحصیل ہیڈ کوارٹر ہے, انہوں نے وہاں دیکھنا ہے. بلاک ساتھرا کو وہ بالکل اگنور کر دیتے ہیں. تو اس لیے ہم نے وہ ڈیپوٹیشن ہمارے سب سے پہلے تو ایم ایل اے صاحب نے وہ ڈیپوٹیشن جو ہے وہ چیف منسٹر صاحب کو آپ نے لیٹر کے ساتھ دیا تھا کہ ہمارے اس بلاک کو جو ہے یہاں سے واپس کر کے منڈی یا پونچھ کے ساتھ لگایا جائے. اس کے اوپر ہم نے بات کی. اس کے بعد ہماری جو کچھ بہنیں اسکول میں ایز اے کک لگی گئی ہیں, ان کی سیلری آج سے تقریباً 10 سال ہو گئے, کسی کو مل نہیں رہی ہے, کسی کو 5 سال ہو گئے, کسی کو سال ہو گیا, کسی کو 2 سال ہو گیا. اس کے لیے بھی ہم نے ڈیپوٹیشن میں یہ بات رکھی کہ جتنی بھی ہماری کک بہنیں ہیں اسکولوں میں لگائی گئی ہیں ان کو جو ہے سیلری, ایک تو ان کی سیلری جو ہے وہ بڑھائی جائے, دوسری ان کی سیلری جتنی بھی پینڈنگ ہے وہ ریلیز کی جائے. اس کے بعد جتنے بھی اسکول ہیں, خاص کر گاؤں دیہات کے اسکول میں, ان کے اسکولوں کے اندر واش روم بالکل اویلیبل نہیں ہے, کچن کی جو کچن ہے وہ بالکل اویلیبل نہیں ہے, ان کے لیے بھی ہم نے بات رکھی. اور خاص کر ہم نے چیف منسٹر صاحب سے یہ مانگ کی کہ پونچھ کے اندر اور خاص کر بلاک ساتھرا کے اندر بالخصوصاً جیسے پہلے بھرتیاں ہوا کرتی تھی, ہمارے نوجوان جو یوتھ ان امپلائمنٹ ہے ان کے لیے اسپیشل بھرتیاں ہونی چاہیے. RT ٹیچر جو ہے وہ وغیرہ دوبارہ لگنے چاہیے. اس کے بعد باقی جتنے بھی جنرل مدعے تھے اس کی بات کی ہم نے. خاص کر میں آپ کو بتاؤں کہ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل جو پونچھ ہے اس کے لیے ہم نے GMC کی مانگ کی. وہ اس لیے کہ پونچھ لاسٹ بارڈر ایریا ہے, سابزیاں, گگڑیاں, لورن, کھڑی کنمارا سے لوگ یہاں پہنچتے ہیں. اور اگر یہاں GMC ہمیں مل جائے گی تو پیر گلی سے اس سائڈ کے لوگوں کو کافی میں بولتا ہوں کہ راحت ملے گی آنے والے وقت میں جو ہے. تو ہم نے GMC کی بھی مانگ کی. باقی بھی جتنے جنرل مدعے تھے خاص کر پونچھ کے اندر جو ہماری ٹیچر بہنیں ہیں ان کو دور دراز علاقے میں, پہاڑی علاقے میں ٹرانسفر کیا جاتا ہے, ان کے لیے ہم نے چیف منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کی کہ آپ ان کو نزدیک کے ایریا میں جہاں ان کے نیر آفتہ حوض پڑتے ہیں وہاں ان کو آپ اٹیچمنٹ رکھیں یا ٹرانسفر رکھیں. یہ فیمیل کے لیے ہم نے بات کی, جو فیمیل دور دراز علاقے میں. باقی بھی جتنے ایشو تھے ان کے اوپر بھی بات کی. ابھی بھی اندر باتیں چل رہی ہیں, باقی لوگوں کے میمورنڈم چیف منسٹر عمر عبداللہ صاحب سن رہے ہیں. اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں جو ہم نے وعدے کیے ہیں عوام کے ساتھ, ان وعدوں کے اوپر نیشنل کانفرنس کی جماعت, نیشنل کانفرنس کے MLA حضرات, نیشنل کانفرنس کے منسٹر حضرات, نیشنل کانفرنس کے ورکر حضرات پورے طریقے سے 100% اتریں گے. آنے والے وقت میں آپ کو راشن بھی 10 kg ملے گا. آنے والے وقت میں آپ کو گیس بھی جو نیشنل کانفرنس کے مینیفیسٹو میں تھا وہ بھی ملے گا. آنے والے وقت میں آپ دیکھتے جائیے.
के बार कोई नहीं होता था। इस हुकूमत पर लोगों की बहुत सी उम्मीदें हैं, क्योंकि 10 साल से जो बेरोज़गारी है, जो महंगाई है, जो लोगों को तंगी तकलीफ थी, बेरोज़गारी के साथ साथ जो हमारे डेली वेजेस लोग थे, जिनको 20-20 साल हो गए हैं, 1500 रुपया, 800 रुपया, 1200 रुपया काम करते थे, उनके लिए भी लोगों को उम्मीदें हैं कि उनकी जो बेरोज़गारी है, जो उनका डेली वेज का है, उनको परमानेंट किया जाएगा, उनकी वेजेस बढ़ाई जाएंगी। इसी तरह जो हमारा पुंछ की सिटी के डेवलपमेंट का मसला है, मुग रोड का मसला है, हमारी स्टेट रोड का मसला है, 370 का मसला है, जिसमें हमें आरटी मिली, बाकी रोज़गार मिला। हम कोशिश करेंगे, चीफ साहब से मिलेंगे, उनसे यही रिक्वेस्ट करेंगे इन चीज़ों पर गौर किया जाए। अब्दुल्ला साहब जो कि हमारे पुंछ सिटी में आए, तो जो कि हमारी जो डेपुटेशन है उसमें हमने यही मेंशन किया है कि जो यूथ है उसके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट की जाए। बच्चे जो हैं आजकल काफ़ी सफ़र कर रहे हैं बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और जो स्कैम्स वगैरह होते हैं, एग्ज़ाम जो कंडक्ट होते हैं उसमें स्कैम्स वगैरह होते हैं, वो उसका मैटर रिजॉल्व किया जाए ताकि जो बच्चे डिज़र्विंग हैं वो उसमें आ सकें। बाकी जो है रोड्स का मसला है, बिजली का मसला है, और बाकी हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह हमारे उमर अब्दुल्ला साहब इस पे वर्क करेंगे और इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है। थैंक यू सो मच। उमर अब्दुल्ला साहब का शुक्रिया करते हैं यहाँ पुंछ में आने का, और जब से हमारी सरकार बनी है 1 महीने से ज़्यादा भी वक्त नहीं हुआ है, और जो काम उन्होंने किए हैं यहाँ, जो वादे उन्होंने किए हैं, इंशाल्लाह रहमान उन पे वो पूरा खरा उतरेंगे। और हमें लोरन ब्लॉक से जो है बिलोंग करता हूँ, और वहाँ जो इससे पहले 10 सालों में लोरन मंडी की बुरी हालत है रोडों की, और राशन का मसला था, लोगों का पानी का मसला था, बिजली का मसला था, बाकी जो बेरोज़गारी का मसला था, बेरोज़गार नौजवान जो है अब नशे के शिकार हो रहे हैं और वो फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, जबकि लोगों को आज तक 10 सालों में कोई भाजपा ने कोई भी रोज़गार नहीं दिया। आज तक जो है हम उमर अब्दुल्ला साहब का शुक्रिया ये करते हैं यहाँ पुंछ में आने का, और यहाँ डेपुटेशन भी हमारे मिल रहे हैं उससे। तो हमारा ये मसला है कि हम उम्मीद करते हैं कि ये उमर अब्दुल्ला साहब ये सारे मसले जो हैं हल करेंगे अपनी फर्स्ट फ्लाइट में।